آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں علامہ اقبال کی نظم زہد اور رندی کا۔ یہ نظم زہد اور رندی علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا میں موجود ہے۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے سارے نظریات، عقائد اور فلسفہ، اور علامہ اقبال جو بلیف رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس نظم میں پرو دیا ہے، اپنے آپ کو اس نظم میں سمجھایا ہے۔ اور علامہ اقبال اس نظم میں مولوی صاحب کی لفاظی کا سہارا لیتے ہیں کہ مولوی صاحب حضرت علامہ اقبال کو بیان کر رہے ہیں کہ کیا ان کے نظریات ہیں، کیا ان کے خیالات ہیں اور کیا افکار ہیں۔ تو آئیے زہد اور رندی کے چند اشعار دیکھتے ہیں جس میں مولوی صاحب حضرت علامہ اقبال کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں کہ اقبال بڑی عجیب و غریب قسم کی شخصیت ہے۔ وہ شریعت سے بھی واقف ہے، وہ رندی سے بھی واقف ہے، وہ فلسفہ کو بھی جانتا ہے، وہ تصوف کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو وہ مولوی صاحب اپنے مریدوں کے سامنے اقبال کا تذکرہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اقبال کی ذات و کی سمجھ ہمارے پلے نہیں پڑتی۔ تو چند اشعار ہم پیش کرتے ہیں جس میں وہ مولوی صاحب حضرت علامہ اقبال کے بارے میں باتیں بیان کرتے ہیں، اور انہی باتوں سے علامہ اقبال کے افکار جھلکتے ہیں، ان کے خیالات جھلکتے ہیں، کیونکہ بالآخر یہ نظم علامہ اقبال نے ہی لکھی ہے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں، سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا، ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی۔ علامہ اقبال کے بارے میں مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اقبال ہندو کو کافر نہیں سمجھتا اور کافی اوپن مائنڈڈنیس رکھتا ہے، اس کے ذہن میں کافی وسعت ہے۔ اور یہ علامہ اقبال کا یہ اسلوب، یہ ڈھنگ، یہ انداز ہم ان کی دوسری نظموں میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب علامہ اقبال رام کے اوپر نظم لکھتے ہیں، جب علامہ اقبال سوامی تیرتھ ناتھا پر نظم لکھتے ہیں، اور دوسری غیر مسلم شخصیتوں پر جب وہ نظم لکھتے ہیں، جیسے بدھا کے اوپر انہوں نے اشعار کہے، انہوں نے بابا گرو نانک کے اوپر اشعار کہے، اور یہاں تک کہ کارل مارکس کو انہوں نے نیز پیغمبر بل در بغل کتاب دارد کہا، یعنی پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس انقلاب آفرین کتاب ہے۔ تو علامہ اقبال کی طبیعت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جا بجا اپنی شاعری میں غیر مسلموں کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں۔ انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور بابا گرو نانک کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ مرد کامل ہیں کہ جنہوں نے پنجاب کو توحید کی صدا سے دوبارہ سے جگایا ہے۔ اس کے بعد اسی نظم میں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ تفضیل علی یعنی یہ ایک ایسا فلسفہ ہے، یہ ایک ایسی فکر ہے جو یہ مانتے ہیں، جو اس فلسفہ کے، اس فکر کے حاملین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امامت اور خلافت کا جو حق تھا وہ حضرت علی کا تھا، اور یہ ہمارے اہل تشیع یعنی شیعہ بھائیوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے۔ تو مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ اقبال بھی ایسا ہی کچھ نظریہ رکھتا ہے، وہ تفضیل علی کا قائل ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے بعد خلافت اور امامت کا جو حقدار ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ پھر مولوی صاحب آگے بیان کرتے ہیں، گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت، اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معانی۔ مولوی صاحب کیونکہ اقبال کے گرد و نواح میں رہتے ہیں اور اقبال پر پورے طریقے سے نظر رکھتے ہیں، تو وہ اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ خود سنا ہے کہ راتوں کو وہ ان کی گانے کی محفلیں ہوتی ہیں، اور صبح سحری کے وقت تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ہم پر نہیں کھلتی کہ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔
لیکن مولوی صاحب یہ بھی آگے کہتے ہیں لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے میں نے، بے داغ ہے مانند سحر اس کی جوانی، کہ اس کی جوانی بے داغ ہے، اس پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں مولوی صاحب، رندی سے بھی آگاہ شریعت سے بھی واقف، پوچھو جو تصوف کی تو منصور کا ثانی۔ یعنی رندی سے بھی واقفیت رکھتے ہیں علامہ اقبال، یعنی گناہوں کے طریقوں کو بھی جانتے ہیں، شریعت کو بھی اچھے سے جانتے ہیں، اور اگر تصوف کے متعلق کچھ پوچھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ثانی منصور ہے، یعنی منصور حلاج کا ثانی ہے، اس جدید دور کا منصور حلاج ہے، اور منصور حلاج تصوف کا ایک بڑا نام ہے۔ اور مولوی صاحب یہی کہتے ہیں کہ اگر تصوف کے متعلق پوچھ لو تو ایسا لگتا ہے جیسے اس زمانے کا منصور حلاج ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس شخص کی ہم پہ تو حقیقت نہیں کھلتی، ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی اور ہی اسلام کا بانی ہے، اس کی حقیقت ہم پر نہیں کھلتی۔ اور آخر میں اس نظم میں مولوی صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے اقبال کے ساتھ، اور اقبال اس مولوی صاحب کے ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو اقبال کے متعلق انہوں نے اپنے مریدوں سے کی۔ تو مولوی صاحب مروت میں آ کر کہتے ہیں جی میرا مقصد تو اصلاح کرنا ہے۔ تو آگے اقبال بھی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہاں لیکن یہ بات حق ہے کہ میری ذات ایسی ہے کہ مجھے بھی نہیں پتہ کہ میری ذات کیسی ہے۔ تو آخر اس نظم کا آخری شعر ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ اور اسی نظم میں علامہ اقبال کا یہ بھی شعر ہے، مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی جدائی میں اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی کی، اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی۔ اور ایک اور جگہ پہ، میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی۔ تو علامہ اقبال اپنی شخصیت کو بھی نہیں جانتے کہ وہ ان کی شخصیت میں کیا کیا ہے، کبھی ان کی بھی حقیقت کھل کر سامنے آئے۔ تو یہ تھی علامہ اقبال کی نظم زہد رندی۔ امید ہے آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔